یہ بچی ہے یہ درسگاہ نہیں پہنچی ہاں نہیں پہنچی ہے۔ اس کے بعد شام کو جب میں نے پورا درسگاہ آف کیا، ہمارے عصر کے بعد ایک اور گروپ آتا ہے پڑھنے کے لیے چھوٹی بچوں کا، تو جب وہ میں نے آف کیا تو گھر پہنچنے کے بعد میں یہاں چڑی پورہ میں امامت کرتا ہوں، تو وہاں پہنچنے کے بعد مجھے اس کے فادر کی کال آتی ہے کہ بچی ہے یہ درسگاہ آئی تھی یا نہیں، تو میں نے بولا کہ نہیں، آپ کا بیٹا جو ہے درسگاہ آیا تھا لیکن یہ بچی درسگاہ نہیں پہنچی۔ بچی کل 4 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور درسگاہ کے لیے نکلتی ہے، جس کے بعد یہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹ آتی، اور آج صبح سویرے جو ہے اس کی لاش اسی گاؤں میں جو ہے پر اسرار حالت میں پائی۔ ہمیں اس بچی کا انصاف چاہیے، اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے۔ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دی وائس آف کشمیر دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں زحیل کرمانی آپ کے ساتھ۔ اس سمے میں بالکل گلوان پورہ بڑگام میں موجود ہوں، جہاں پر آج صبح ہی ایک دکھد خبر سامنے نکل کر آتی ہے، جہاں پر ایک 12 سال کی عمر کی بچی کی لاش جو ہے پراسرار حالت میں پائی جاتی ہے، اور گھر والوں کے مطابق جو ہے یہ بچی کل 4 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور درسگاہ کے لیے نکلتی ہے، جس کے بعد یہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹ آتی، اور آج صبح سویرے جو ہے اس کی لاش اسی گاؤں میں جو ہے پراسرار حالت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی درسگاہ کے امام صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ معاملہ پیش آیا۔ مولوی صاحب آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور کہاں سے آپ؟ جی میرا نام اویس احمد ہے اور میں نارکرا سے یہیں پاس کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ امام صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کل یہ بچی جو ہے، جو 12 سال کی بچی جس کی آج لاش پراسرار حالت میں پائی گئی ہے، کیا کل یہ درسگاہ پہنچی؟ جی ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہے 4 بجے سے لے کر 5:30 تک، یعنی 5:30 بجے ان کا گروپ آف ہوتا ہے، لیکن 4 بجے جب درسگاہ شروع ہوا، ہم نے پڑھائی شروع کی تو اس کا بھائی درسگاہ پہنچا، لیکن یہ بچی ہے یہ درسگاہ نہیں پہنچی ہاں نہیں پہنچی ہے۔ اس کے بعد شام کو جب میں نے پورا درسگاہ آف کیا، ہمارے عصر کے بعد ایک اور گروپ آتا ہے پڑھنے کے لیے چھوٹی بچوں کا، تو جب وہ میں نے آف کیا تو گھر پہنچنے کے بعد میں یہاں چڑی پورہ میں امامت کرتا ہوں، تو وہاں پہنچنے کے بعد مجھے اس کے فادر کی کال آتی ہے کہ یہ احنام فاروق یہ جو بچی ہے یہ درسگاہ آئی تھی یا نہیں، تو میں نے بولا کہ نہیں، آپ کا بیٹا جو ہے افام فاروق وہ درسگاہ آیا تھا لیکن یہ بچی درسگاہ نہیں پہنچی ہے۔ تو پھر میں نے ایک بچی ہے یہاں پہ اس کو کال کی، تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ان کی ایک بچی ہے، تو یہ اس کو بلانے گئی تھی، اس کا قرآن اپنے پاس تھا، یہ بلانے گئی ہے اس کو کہ آ جاؤ ہم درسگاہ چلیں، تو وہ نانی حال گئی تھی، وہ تھوڑا بیمار ہے، وہ نانی حال گئی ہے اور اس کے بعد یہ اس گھر سے واپس نکلی ہے، لیکن پھر ہمیں پتہ نہیں کہ بیچ راستے میں کیا ہوا، اس راستے پر کیا ہوا۔ یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہمارے لیے کہ آج مطلب یہ گھر ہی ہے، یہ جو سڑک ہے یہ گھر کے پاس ہی ہے، تو پتہ نہیں اس بیچ کیا ہوا کہ یہ بچی گھر نہیں پہنچی نہ درسگاہ پہنچی ہے۔ آپ کی جانب سے کیا کچھ گزارش اعلیٰ حکام تک رہنے جا رہی ہے؟ ہماری گزارش یہ جیسے میں نے ابھی بھی کہا، صرف کچھ نہیں چاہے، ہمیں اس بچی کا انصاف چاہیے، اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے۔ چلے ناظرین، فی الحال آنے والے وقت میں کیا کچھ اپڈیٹ اس کیس کے حوالے سے سامنے نکل کر آتی ہے۔ فی الحال بڑگام پولیس کے دوارا اس کیس کو لے کر FIR رجسٹر کیا گیا ہے اور تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آخرکار کن وجوہات کے بنا پر اس بیٹی کا جو ہے، اس بچی کا جو ہے مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ فی الحال آنے والے وقت میں کیا کچھ اپڈیٹ سامنے نکل کر آتا ہے سب سے پہلے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، تب تک کے لیے دیجیے میرے کیمرہ پرسن حازم منظور اور مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔